سامنے سے گزرتے ہیں اور فضل واحد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ماہر نفسیات ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا فضل صاحب آپ کے پاس آیا جائے، کس قدر سنگین صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں دیکھیں، کس یونیورسٹی میں دیکھیں، کچھ فیکٹس پچھلے دنوں بھی بڑی آواز اٹھی تھی اور بڑی پھر تنقید کا نشانہ بنی وہ بات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے منشیات کی عادت کا جو عادت بنتی جا رہی ہے اس کے استعمال کی؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اب ایک 50% لوگ جو فرسٹ ٹائم نشہ کرتے ہیں وہ ارد گرد اپنی صحبت کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے کرتے ہیں، پیئر پریشر جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ پرسنٹیج پین مینجمنٹ کے لیے کرتے ہیں، کچھ پرسنٹیج ریکریشنل یوز کے لیے کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ اے ہائی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرسکرپشن کی وجہ سے بھی اس لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ایونٹس کی وجہ سے کہ شادی ہے کسی کی یا عید آ رہی ہے یا کوئی اور نیو ایئر نائٹ ہے تو کافی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ساری ریزنز ہیں نشہ کرنے کی، لیکن نشے کی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی اس نیت سے نشہ نہیں کرتا کہ وہ نشے کی لت میں مبتلا ہو جائیں، جیسے کوئی بھی اس نیت سے چینی نہیں کھاتا کہ اس کو شوگر ہو جائے، لیکن یہ ان کی بس میں نہیں ہوتا، جسم کی ڈیمانڈ بن جاتی ہے بعد میں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے علامات۔ اچھا، پھر پیرنٹس کو اور کیئر گیورز کو علامات کا یعنی سمٹمز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ نظر رکھ سکے اور ارلی سٹیجز پہ ہی ان کو پتہ چلے کہ ان کا بچہ یا ان کا پیارا کسی نشے میں مبتلا ہے یا وہ کوئی نشہ کر رہا ہے۔ علامات میں جو ٹریڈ مارک علامات ہے، جو بڑے آبویس علامات ہے، سب سے پہلے جو لوگ نشے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کا سلیپ ویک سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی رات کو لیٹ سونا اور دن کو لیٹ جانا۔ ان کو موڈ سوئنگز بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ چڑچڑاپن ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے کپڑوں کو اگر آپ غور سے دیکھنا شروع کر دیں اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ مل جائیں گے۔ وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، وہ گھر کی کمرے کی کنڈیاں لگانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گریڈز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا جو کاروبار ہے اس میں نقصان ہونا شروع یا جاب میں ان کا، تو ان کی اوور آل جو پرفارمنس ہے، جسمانی صحت پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے کاروبار، پڑھائی یا نوکری پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے رشتے بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، وہ آرگیومنٹس میں جاتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ بار بار، اور وہ جو ہے بلیم گیم میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں، ان کے مورل ویلیوز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کا حق جو ہے وہ رائٹس وائلیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے علامات ہیں جن کو پیرنٹس چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں یہ بڑا ہو رہا ہے۔ یا فضل واحد صاحب پھر آپ کے پاس ہی آئیں گے، بات کر رہے ہیں ہم سمپٹمز کی، پہلے سمپٹمز کو ہم کلیئر کرتے ہیں، اس پہ ایمفسائز کرتے ہیں تھوڑا، پھر ہم آئیں گے کہ نظر کس طرح رکھی جائے۔ جی، جیسے سمٹمز میں نے بتائیں، یہ بڑے آبویس سمٹمز ہوتے ہیں جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں۔ اکثر فیملیز میں کہا جاتا ہے یہ کسی نے اس پہ جادو کر لیا ہے، یہ تعویذ ہو گئے ہیں اس پہ، یا اس کو نظر لگ گئی ہے، یہ اس میں رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کو احساس نہیں ہے، یہ مستی میں کر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ وی نیڈ ٹو میک شیور، دیکھیں جیسے ملک آئین کے بغیر نہیں چلتے، کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں چلتے، جیسے ادارے کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں چلتے، اس طرح گھروں کی بھی کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے، گھروں میں بھی ایک نظام ہونا چاہیے، پیرنٹس کی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہونی چاہیے، وہاں پہ سونے جاگنے کی ایک روٹین ہونی چاہیے، وہاں پہ گھر میں آنے اور گھر سے باہر جانے کی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ جیسے وہ کالر نے بتایا کہ دوست احباب یعنی بچے کی کمپنی کیا ہے اس پہ پیرنٹس کی نظر ہونی چاہیے، بچی کی ایکٹیویٹیز پہ نظر ہونی چاہیے۔ موسٹ امپورٹنٹ آف آل، اکثر مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے ذہنوں میں ڈالنے والی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور چلڈرن، ان کو بچپن سے ہم سکھائیں، ان کو بچپن سے ہم ڈرگس کے بارے میں اویئرنیس دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ کہیں ان ویلڈ سورس سے، اسٹریٹ سائٹ سے ان کو پتہ چل جائے گا، ان کو سوشل میڈیا سے پتہ چل جائے گا، اور وہ جو انفارمیشن ہوگی وہ اوتھینٹک اور ویلڈ نہیں ہوگی۔ تو پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے کی، پھر ہمارے کریکولر میں، ہمارے نصاب میں اس طرح کی چیپٹرز انکلوڈ ہونی چاہیے، اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، بچوں کو ری ہیبز اور جیلز کے وزٹ کرانی چاہیے کہ جو ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں لوگ یا جو ڈرگس کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے تو شاہ رخ خان کو بوتل پکڑے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے تو اجے دیوگن کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ جو رومانٹیسائزیشن ہے، یہ جو ہم نے رومانٹیسائز کیا ہوا ہے ڈرگس کو، جو ہم نے اس کو سکسیس سے اور فیشن سے اور ماڈرنزم سے ریلیٹ کیا ہے، اس پرسیپشن کو توڑنا ہوگا۔ میڈیا از اے ویری اسٹرانگ پلیٹ فارم اور ایک ٹول ہے جو نیشنل پرسیپشن بلڈنگ کا کام کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اویئرنیس، جی آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس سے انف ہے
کیونکہ یہ تو اب فیشن بن گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے اس کو فینٹسائز کرتے ہیں اور پھر بچے بچیاں نشے کی طرف جاتے ہیں, لیکن اب تو بہت بڑی ہماری جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں وہاں تو یہ فیشن کے طور پر انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ یہ نشہ ہے, اور نشوں کی پتہ نہیں کتنی کیٹیگریز آ گئی ہیں. اب یس, ان کیٹیگریز کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک کالر لیتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, ڈرنک کرنے کو ایک ماڈرنزم کا سمبل سمجھا جاتا ہے. فضل صاحب, یہ تو واقعی ہمارے آج کا شو ہم جو ایک کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں کسی ایک گھر میں بھی اگر نشاندہی ہو جائے گی نا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ شو کرنے کا مقصد پورا ہو گیا, کیونکہ یہ ہمارے کل کا مستقبل ہے. ہمارے بچے جنہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہے ان عادات میں پڑھنے کے بعد. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جمیل صاحب. تقریباً ایوریج پہ اوسطاً جو ہے وہ 7 سال لگتے ہیں فیملیز کو کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کو اپروچ کرنے میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. جی میں سن رہا ہوں. جی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اویئرنس نہیں ہے پیرنٹس کو, جو ہے وہ سمٹمز کی اویئرنس نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا. ANF کے اسٹیٹسٹکس ہیں, پاکستان میں صرف 30,000 لوگوں کو ٹریٹمنٹ تک ایکسیس حاصل ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں علامات کا نہیں پتا ہوتا, ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کسی اور مسئلے کے ساتھ, اور ہم پھر اپنے گھریلو ٹوٹکے آزماتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی اچھا نشہ کر رہا ہے, اس کی شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو باہر کے ملک بھیج دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو حج عمرہ کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, اس کو کاروبار کھول کے دو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ پھر ہم جو ٹوٹکے آزماتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو بیماری نہیں سمجھتے, ہم اس کو کوئی کیریکٹر ڈس آرڈر سمجھتے ہیں, ہم اس کو کوئی ذمہ داری کا احساس نہ ہونا سمجھتے ہیں. تو چونکہ ہمیں اویئرنس نہیں ہے, صرف اویئرنس کی وجہ سے ہی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور 7 سال بعد جب پیشنٹ اوسطاً 7 سال بعد جب پیشنٹس علاج میں جاتے ہیں یا علاج گاہ کو رجوع کرتے ہیں تو کافی سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے, جس میں سے زیادہ تر ریورسیبل بھی نہیں ہوتا. پھر تو یہ اویئرنس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اویئرنس کی بات کریں, علامات کی بات کریں, تو والدین آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے معاشرے کی, تو والدین پر کیا ذمہ داری؟ جس طرح کہ آپ سائنس بتا رہے ہیں, علامات بتا رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کون سی ایسی علامات ہیں جس پر والدین کو ہوشیار ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں, جیسے میں نے بتایا, ان کے رویوں میں, ان کے رہن سہن میں, ان کے اٹھنے بیٹھنے میں, ان کی بات چیت میں, ان کی پڑھائی میں, حتیٰ کہ ان کی ہر ایکٹیویٹی میں ایک واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پیرنٹس خود ڈینائل میں ہوتے ہیں, وہ خود انکاری ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بچوں کو لے کر بڑے سارے خواب سجائے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی نیوز, ایون اگر کوئی اور ان کو بتائیں کہ آپ کا بچہ ڈرگز میں ہے یا آپ اپنے بچے پہ نظر رکھیں, وہ مائنڈ کرتے ہیں, وہ باقاعدہ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہیں کر سکتا, دنیا کی ہر خرابی دوسروں کے بچوں میں ہے, میرے بچوں میں نہیں ہو سکتی, میرے بچے. تو اس ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئل کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور جو ہی ایسے علامات ہمارے نظروں میں آ جائیں, ہم اپنے بچوں میں یہ علامات دیکھیں, ہمیں فوراً الرٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور کسی پروفیشنل کے پاس جانے کی ضرورت ہے, ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نپٹے, کیسے ہم اپنے بچے کو مین سٹریم آف لائف کی طرف واپس لے کر آئیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا. کیونکہ نارملی پیرنٹس جب ایسی صورتحال گھر میں پیدا ہوتی ہے تو وہ یا تو انیبلنگ کرتے ہیں یا پرووکنگ کرتے ہیں, یعنی نشہ کرنے میں مدد کرتے ہیں, یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ بے عزت کر کے, مار پیٹ کر کے ان کو مزید جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ نشہ کریں. یہ دونوں جو بیہیویئرز ہیں, ان کی کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں آتے, بلکہ مسئلے کو مزید بڑھاوا دیتے ہیں. اس لیے فیملی کو ضرورت ہے کہ اگر ان کے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ پروفیشنل ایڈوائس سیکھ کریں, وہ سیکھیں کہ اپنے پیاروں کی فضل صاحب ایک منٹ دیں. ہم بیسیکلی اب بہت اچھی بات کی ہے آپ نے, یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے اس ڈسکشن کا کہ پیرنٹس کو کرنا کیا چاہیے, ان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے, کیور کیا ہونا چاہیے. فضل صاحب, سمپٹمز پہ ہم چاہتے ہیں پہلے جتنے پاسبل سمپٹمز, علامات ہیں نا, وہ سارے آپ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی رہنمائی ہو. جس طرح آپ نے عادات کا بتایا, بچوں کے بیہیویئرز کا بتایا, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھیں آپ بیہیویئر کے علاوہ ان کے پاس, جس سے یہ جج کیا جا سکے کہ اچھا یہ چیز کیوں ہے اس کے پاس, یا یہ حرکت جو کر رہا ہے, یا وہ سگریٹ پیتا ہے. جی, ایسے جو بچے ہوتے ہیں وہ عموماً جو ہیں پیسے زیادہ مانگنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ گھر سے پیسے اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی والٹ میں سے پیسے کم ہو رہے ہیں یا وہ آپ سے زیادہ مانگنا شروع ہو گئے, یہ بھی ایک علامت ہے, ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے. پلس ان کی, جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ کپڑوں میں جو لوگ, چونکہ سگریٹ جیسے آپ نے سٹارٹ میں بتایا یہ گیٹ وے ڈرگ ہے, عموماً لوگ سگریٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں,
اور اس کے بعد یہ جو لیڈر ہے اس کو چڑھتے ہیں، تو ان کے کپڑوں میں آپ کو ہلکے ہلکے سوراخ مل سکتے ہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے یا چرس پینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کمرے کی کنڈی لگانا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پیرنٹس کو اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، جب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے کام رات کے اندھیرے میں اور جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ روٹین میں جو واضح فرق نظر آ جاتا ہے، جو بچوں کے رویوں میں واضح فرق نظر آ جاتا ہے، پلس پھر سکول میں چونکہ یہ جو پیرنٹس اور ٹیچرز آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے، ان کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا، تو ایک دوسرے کو فیڈ بیک نہیں دے پاتے، ایسے بچوں کی سکول میں پرفارمنس بڑی خراب ہو جاتی ہے، بچوں کی کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں سکول سے، ان کے رویوں کے بارے میں، ان کی پڑھائی کے بارے میں اور ان کی پنکچویلٹی کے بارے میں، لیکن وہ باتیں پیرنٹس تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ بڑی چالاکی سے بچے خود ہی رپورٹس کارڈز غائب کر دیتے ہیں یا پھر خود ہی اس پہ چیزیں لکھ لیتے ہیں، یا ایون کالجز اور سکولز میں نمبر جو ہیں وہ اپنے فرینڈز کا لکھوا دیتے ہیں کہ اگر کال جائے ہمارے بارے میں تو ہمارے دوستوں کو جائیں، اور وہ آگے سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیرنٹس ہیں۔ تو پیرنٹس کی جو ہے وہ یہ بھی ایک جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیچرز کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ ضرور رکھیں اور ان سے فیڈ بیک لیں اور اپنا فیڈ بیک ان کو دیں۔ اس بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک کالر لیتے ہیں، جو ہے پھر فضل بھائی ایک منٹ، ایک کالر لے لیں ہم، ذوالقدر ہے، تو میں چاہوں گا کہ فضل صاحب کی جانب آنا چاہوں گا۔ فضل بھائی آپ بتائیں ذرا، تھوڑی پن پوائنٹ کریں چیزیں، ڈیمیجز، اثرات کیا ہوتے ہیں اس طرح کے ماحول سے؟ بے شک آپ مجبوری میں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لت لگ گئی ہے، پھر کن کن چیزوں کا سوشلی اور پرسنلی بھی کن کن ڈیمیجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیفور آئی کمنٹ آن دیٹ، صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے ڈاکٹر صداقت علی نے ذکر کیا، جیسے باقی مہمانوں نے ذکر کیا کہ یہ بیسکلی ہم ڈرگ ایڈکٹس کو ایک اور نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو مس گائیڈڈ سیکر بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، خوشی کی تلاش، پلیجر کی تلاش یا ٹرانسینڈنٹ ایکسپیرینس کی تلاش، یہ اسپرچویلٹی کا سمٹم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صحیح چیز کو غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیمیکل سے ہمیں یہ چیز نہیں مل سکتی، ہمیں ڈرگ سے یہ چیز نہیں مل سکتی۔ تو ایک NLP میں ایک سپوزیشن ہوتا ہے کہ ہر ایکٹ کے پیچھے ایک پازیٹو انٹینشن ہوتا ہے، اور اگر اس انٹینشن کو آپ ایک بیٹر اسٹریٹجی کے ساتھ سیٹسفائی کریں تو پچھلی اسٹریٹجی کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ میلے کپڑے آپ تب اتارتے ہیں جب اجلے کپڑے آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ اب ڈرگز کی جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف جو تربیت کی بات ہم کر رہے ہیں سارے لوگ، پہلے تربیت کرنے والوں کی تربیت بہت ضروری ہے کہ وہ تربیت کیا کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا تربیت کریں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی سٹارٹ میں کہا، پیرنٹس کو سب سے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تربیت کا کیا مطلب ہے۔ اب پرانی ٹولز جو سٹک والا یا سٹکس اینڈ کیرٹس والی ٹولز تھے وہ اب مزید یوزفل نہیں رہے، دنیا چینج ہو گئی ہے، یہ ایک سمپل ایوولوشن ہے، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ ٹولز سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ان کو ڈسپلن کر سکتے ہیں۔ پھر رہی بات ٹریٹمنٹ کی، جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ٹریٹمنٹ میں ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ جو میموری ہوتی ہے یہ سیلولر لیول پہ ہوتی ہے، میموری جو ہوتی ہے یہ سیلولر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے نقصانات کیا ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ اویئر کر سکیں کہ اس سے سب سے پہلے نقصان میں آپ کو اگر نقصانات گنواؤں تو بہت لمبی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا جسمانی نقصان اس کا، جب لوگ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے تو ان کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا سلیپ ویک سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ دن کو سونا اور رات کو جاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے جو سسٹمز ہیں امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے، ان کی جو صحت ہے اوور آل فزیکل ہیلتھ وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے ڈائٹری ہیبٹس چینج ہو جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی عادات چینج ہو جاتی ہیں، وہ ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی نیند کو ترجیح نہیں دیتے، ان کا ورک ریسٹ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، سلیپ ویک سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشتے ان کے خراب ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جیسے اگر کوئی شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، صرف وہ دوست ان کے سرکل میں رہ جاتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، جن کی روٹین ان کے مطابق ہے، باقی لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے رات کو جاگنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی پڑھائی بہت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اگر وہ نوکری کر رہے ہیں تو نوکری متاثر ہو جاتی ہے، اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار ان کا متاثر ہو جاتا ہے، ان کی مورل ویلیوز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سٹیلنگ میں پڑ سکتے ہیں، وہ دوسروں کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کی لائف کا ہر پہلو
نشے کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نہ صرف ان کا بلکہ ان کے گھر والوں کا بھی اسی لیول پہ ان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے جس لیول پہ ان کے بچوں کی یا ان کے پیارے کی جو نشے کی لت میں مبتلا ہے ان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے. یعنی گھر والوں کی بھی فزیکل جسمانی صحت متاثر ہو جاتی ہے. سٹریس کی وجہ سے, کارٹیسول کی وجہ سے ان کو سائیکوسومیٹک النیسز شروع ہو جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. گھر والوں کی بھی نوکری, پڑھائی, کاروبار متاثر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پری آکوپائڈ ہوتے ہیں بچے کی ڈرگس کے ساتھ, وہ زلزلے کی پٹی پہ رہ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا کہ رات کو ہمیں کیا خبر سننے کو ملے گی, بچہ زندہ سلامت گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ ان کی بھی مورل ویلیوز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, وہ بھی جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. بچے کے لیے وہ ڈرگس کی وجہ سے سو رہا ہوگا اور آفس فون کر کے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیمار ہے, وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے, مہمانوں کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بخار چڑھا ہوا ہے. تو مورل ویلیوز پیرنٹس کی بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کی بھی رشتہ داریاں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. وہ ایونٹس پہ جانا جو ہے وہ اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ گھر میں گیدرنگ جو ہے وہ اوائڈ کرنا, کیونکہ وہ کیا جواب دیں گے لوگوں کو کہ ان کا بچہ نشے کی لت میں مبتلا ہے. اتنا بڑا سٹگما ہوتا ہے ان کا. تو یہ صرف نقصان مریض کو نہیں ہوتا, مریض کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. ٹرو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بڑا آپ نے تھورلی اس پر نظر ڈالی ہے ایک. اور ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم جب فضل واحد صاحب آپ کی طرف آئیں گے, کیا آپ ریمارکس دیں گے اس چیز پر, روک تھام کے حوالے سے, اویئرنیس کے حوالے سے, پیرنٹس کے لیے, سوسائٹل نارمز کے حوالے سے کہ روک تھام کی جائے اور جو اس میں مبتلا ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روک تھام جو ہے اس میں صرف آپ سپلائر پہ فوکس مت کریں, آپ کنزیومر پہ فوکس کریں. جب تک آپ کنزیومر کو نیچے نہیں لائیں گے, جب تک آپ کنزیومر کی تربیت نہیں کریں گے, جب تک آپ کنزیومر کا نمبر ریڈیوس نہیں کریں گے سپلائر پہ براہ راست, یہ پارشل اپروچز ہوتے ہیں. ہولسٹک اپروچ میں یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. امریکہ نے 1920 میں پابندی لگائی تو کنزمپشن بڑھ گئی تھی شراب کی. 1933 میں ان کو نئی امینڈمنٹ لا کر دوبارہ پابندی ہٹا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, لوگوں نے گھروں میں بنانا شروع کر دیا تھا. اس میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ایجوکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں یہ جو ہماری یادداشت ہوتی ہے, میموری, یہ سیلولر لیول پہ ہوتی ہے اور یہ پاسبلٹی ویو کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو کسی بھی ٹائم واپس آ سکتی ہے. ایڈکشن کی زبان میں اس کو یوفورک ریکال کہتے ہیں. جب تک آپ اس کے آلٹرنیٹیوز لوگوں کو نہیں سکھا دیتے, جب تک ان کی میموری کو آپ نئے پلیجر ایکسپیرینسز سے فیڈ کرنا نہیں سکھاتے ہیلدی طریقوں سے, تب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے. جب ہم کیور کی بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ میں وہ تمام چیزیں جیسے میڈیٹیشن ہے, جس میں یوگا ہے, میوزک تھراپی ہے, اروما تھراپی ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, آؤٹ ڈور گیمز ہے, جم ہے, جب تک ان کو آپ ان کی میموری کو, ان کے 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے نئے پلیجر میموری فیڈ نہیں کرتے, تو پرانی جو پلیجر میموری ہے نا وہ اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, آپ میموری کو اریز نہیں کر سکتے. ان کو وہ جو سہانی یادیں ہیں وہ واپس نشے کی طرف لے کر جائیں گی جب تک آپ ان کو ریپلیس نہیں کرتے نئے پلیجر ہیلدی میموریز کے ساتھ. اس کے علاوہ جب آپ روک تھام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہے پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ٹریننگ اور ان کی ایجوکیشن. اور وہی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ فضل صاحب, بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک وہ بات کوٹ کی امریکہ کی کہ وہاں پر انہوں نے الکوہل کے یوز کو کم کرنے کی کوشش کی تو وہ اور بڑھ گیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکہ میں ہی ایک کیمپین چلی تھی, ایک ڈھانچہ بنایا گیا تھا سگریٹ کا اور بلیک پیکٹ بنایا گیا تھا سگریٹ کا, اور وہ پھر سب سے زیادہ سیل ہوا تھا. اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, پیرنٹس کی, ٹیچرز کی, ہماری سوسائٹی کی. میں تمام